ناظرین السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ ختم نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہم سب کی جانیں قربان ہیں۔ اس کے بعد آج کے ایشوز پہ آتے ہیں کہ وہ آپ اس وقت حکومت کو دیکھ لیں کہ حکومت 2 سال میں اس کی کارکردگی کیا ہے اور حکومت کا رویہ کیا ہے۔ حالانکہ حکومتیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اپوزیشن سے مقابلہ کرتی ہیں، ان کو مات دیتی ہیں، کیونکہ حکومت کے نیچے تمام اختیارات، پاورز، ریاستی ادارے، حکومتی ادارے، انتظامیہ، آئین، قانون سب ان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال میں احتساب اور دھمکیاں، دھونس، وزیر اعظم کا یہ منصب، وزیر اعظم کا منصب بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ جب سیاسی لیڈر ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، ہر شخص کا وزیر اعظم ہوتا ہے، بدترین دشمنوں کا بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، اور حکومت کے جو کہتے ہیں نا ان کے دروازے اور ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس 2 سال میں آپ نے جو دیکھا حکومت کو، وزیر اعظم کو، ان کے رویے کو، ان کے اسٹیٹمنٹ کو، ان کی دھمکیوں کو، ان کے دھونس کو، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس پہ سوالات رکھوں گا۔ دوسری طرف اپوزیشن کو دیکھ لیجئے، بقول اپوزیشن کے کہ 2 سال ہم نے حکومت کو آپشن دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد اب اپوزیشن کی طرف سے بھی سخت قسم کے اسٹیٹمنٹ آنے شروع ہو گئے ہیں، اور نہ صرف اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں بلکہ بہت اہم ترین الزامات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ اس حکومت کو گرانے کے لیے اب وہ جلسے، جلوس اور ان کے کئی آپشن اب سامنے آنے والے ہیں۔ لیکن اس دوران جو سب سے اہم ہوتا ہے کسی ملک میں، وطن کی مٹی کے بعد، آئین اور آئین کے بعد اہم ترین ادارے، اور اس کے بعد قوم، عوام، یقیناً عوام بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کا کیا حال ہے؟ کہاں کھڑی ہے؟ کون اس کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ کس حال میں ہے؟ بظاہر اس وقت تکلیف میں ہے۔ آپ غربت دیکھ لیں، آپ مہنگائی دیکھ لیں، آپ بے روزگاری دیکھ لیں، آپ کرائم دیکھ لیں، آپ دوائیوں کی ہر چیز میں بھوک و افلاس دیکھ لیں۔ ایک طرف بھوک و افلاس سے خودکشی میں اضافہ ہو گیا ہے تو دوسری طرف کرائم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس عوام کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے، یا اسی طریقے سے یہ لٹتے رہیں، مرتے رہیں اور خودکشی کرتے رہیں اور ان کو لوٹتے رہیں لوگ، اور یہ تباہ و برباد ہوتے رہیں؟ اگر عوام ہے تو قانون ہے، عوام ہے تو ملک کی اہمیت ہے، عوام ہے تو آئین اور قانون کی اہمیت ہے، اداروں کی اہمیت ہے۔ یہ میرا موضوع ہے، اس کے اوپر آج میں بات کروں گا۔ میرے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب مفتی کفایت اللہ، جمعیت علماء اسلام پہ کے ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں جناب امجد شعیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میرے ساتھ ہیں سینیٹر نہال ہاشمی، پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی ہیں، MNA پاکستان تحریک انصاف، آنا ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کرنا ہے، شاید فون پہ ہوں گے۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے ساتھ فون پہ ہیں۔ اچھا جی، میں آ جاتا ہوں جناب پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب کی طرف۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ سے جو سوال ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت تشویشناک حالات ہو گئے ملک کے 2 سال کے اندر۔ حکومت کا رویہ، ان کا رول آپ کے سامنے ہے، اپوزیشن کا رول اور رویہ اب آپ کے سامنے ہے، اور عوام کی حالت اب آپ کے سامنے ہے، اور پھر اداروں کا ٹکراؤ بھی سامنے آ رہا ہے، اور جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک؟ کس طرف جا رہا ہے اور کون ذمہ دار ہے؟ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں 2 نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔
یہ موجودہ لڑائی میں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جو ثالث تھے وہ فریق بن گئے. اگر وہ ثالث رہتے تو مشکل وقت میں دو فریقوں کے درمیان صلح کرتے. تو یہ صورتحال پچھلی تمام صورتحال سے آپ کو اس لیے مختلف لگتی ہے کہ ثالثوں نے اپنے ثالثیت کو قائم نہیں رکھا، وہ فریق بن گئے. تو لہٰذا اب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جھگڑے میں صلح کون کرے گا. مجھے اس سے اتفاق ہے. دوسری بات آپ نے کی ہے غریب عوام کی، تو یہ تو ہمارے ویلفیئر حکومت ہونی چاہیے. تو ویلفیئر حکومت کا معنی یہ کہ وہ عوام کو سہولت مہیا کرے. تو حکومت اور اپوزیشن کے الگ الگ کردار ہیں. حکومت سہولت مہیا کرے گی اور اپوزیشن اس کی تائید کرے گی کہ یہ ٹھیک ہے، اور غلطی کرے گی تو اس غلطی کو وہ تشت ازبام کریں گے. تو میرے خیال کے اندر جو اکثر آپ ہمارے قائدین کی بات سن رہے ہیں کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، سوئی گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں، بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، ان پر بات کی جا رہی ہے جو عام طور پر غریب آدمی ضرورت کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے. تو میں آپ کے سوال کے ایک جو سے اتفاق کرتا ہوں، دوسرے جو سے اتفاق نہیں کرتا کہ اپوزیشن تو انہی کو فوکس کر رہی ہے اور بول رہی ہے کہ آپ سے ڈیلیور نہیں ہو سکا. ان تمام صورتحال کے اندر ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا موقف دیگر اپوزیشن سے الگ ہے. ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ لوگ ناجائز طور پر آئے ہیں اور اپوزیشن کے لیے چل چلاؤ کرو، آپ گزارا کرو. لیکن جب ان کی نااہلی سامنے آ گئی تو دونوں کا موقف ایک ہو گیا ہے. اگر وہ اہل ہوتے اور عوام کو ریلیف دیتے تو پھر ہماری بات میں وزن کم ہو جاتا. تو اب ہماری بات وزنی آ گئی ہے، بہت زیادہ وزن اس کے اندر آ گیا ہے. تو ڈالر اگر مہنگا ہوگا، عام آدمی اگر کرب کے اندر ہوگا، صنعتکار اگر بھاگ جائے گا اور تاجر روئے گا اور جو ملازم طبقہ ہے ان پر لاٹھی چارج ہوگا، تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. میرا خیال تو یہ کہ انسان کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے. جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھی نیت سے آیا ہوں، کچھ خدمت کروں گا، اور وہ خدمت نہیں کر سکتا، تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے اور لوگوں کو موقع دے. جو لوگ اہل ہیں وہ آ جائیں اور وہ عوام کی خدمت کریں. بہرحال فوکس ہے اپوزیشن کا عوام کی خدمت اور اس کو ریلیف دینا. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن، میں ابھی آگے چل کے بات کروں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا کوئی قصور نہیں ہے موجودہ صورتحال میں؟ اچھا میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہمارے صاحب یہاں ہونے تھے، اس وقت فون پہ ہیں، ذرا راستے میں ہیں. ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، ملک کی صورتحال تو تشویشناک حد تک بہت نازک ہو چکی ہے، کیونکہ ہم ایک طرف تو دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو اب بالکل اوپن آ گئی ہے حکومت گرانے کے لیے اور بڑے بڑے جلسے بھی کر رہی ہے اور ان کے وہاں بیانات بہت سخت ترین ہیں، الزامات بھی بہت سخت ترین ہیں. لیکن ہم دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور خود حکومت میں موجود وزیر اعظم، جن کا بہت بڑا دل ہونا چاہیے، پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ بھی دھونس دھمکیوں میں آ گئے ہیں، بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو بظاہر ان دونوں صورتحال میں ٹکراؤ کی صورتحال ہے. اداروں کو بھی انہوں نے شامل کر لیا ہے. عوام پس رہی ہے، عوام مر رہی ہے، کرائم بڑھ رہا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بدقسمتی سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ میں یہ کم از کم دلیل ضرور پیش کر سکتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح، مفتی کفایت صاحب یا تشریف فرمائے، اساتذہ کرام میں شامل ہیں. ہمارا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے رہا ہے اور شیخ لیاقت حسین اور محمودہ سلطانہ میرے والدین. میں نے کبھی اپنے دور میں، یہ میرا دوسرا ٹرم ہے جو میں نیشنل اسمبلی کے اندر گزار رہا ہوں، ہم نے کبھی اپنے دور میں ایسا نہیں دیکھا جو پچھلے ادوار ہیں کہ جہاں پر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر صورتحال پہنچ جائے اور کوئی کسی سے بات کرنے پر ہی تیار ہو. ایسی صورتحال انتہائی خطرناک ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. اور تاریخ کے جو طلبہ ہیں، تاریخ کے جو طالب علم ہیں، جو تاریخ پڑھتے ہیں، وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر صورتحال پہنچتی ہے تو پھر 1977 نظر آتا ہے. پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جب صورتحال پہنچتی ہے تو سن 2000 نظر آتا ہے. پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جب صورتحال پہنچتی ہے تو پھر کئی ایسی تاریخیں ہیں جو انسان کے ذہن پہ نقش بھی ہیں اور وہ انمٹ نقوش کی طرح اب وہ ہمارے سامنے موجود ہے. وزیر اعظم صاحب کو جہاں پر گفتگو کرنی چاہیے وہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر رہے. جہاں اپوزیشن کو پیچھے ہٹنا چاہیے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ پر کمر بستہ ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں میں تو اب ان تمام صورتحال سے الگ تھلگ ہو کر اسمبلی میں
بھی نہیں جاتا. میں اب یہ تماشا دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کہ بازی سے اطفال ہے, دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو ایک تماشا ہو رہا ہے. یہ ہم ملک اور قوم کی کوئی خدمت نہیں کرتے, کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں کرے. آج اگر اسمبلی میں گستاخانہ خاکوں کے معاملے میں قرارداد پیش ہوئی ہے تو اس اسمبلی کو یاد رکھنا چاہیے کہ وزیر اعظم کا جس دن انتخاب ہوا تھا اسی دن یہ قرارداد اس غلام رسول عامر لیاقت حسین نے پیش کر دی تھی, اور یہ کہہ دیا تھا کہ یہ عالمی دہشت گردی اس کو شمار کیا جائے, جو کہ آج اس قرارداد میں لکھتے ہوئے شرم محسوس ہوئی لوگوں کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی عالمی دہشت گردی شمار کی جائے, اور جیسا عالمی دہشت گردوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ایسی سلوک ان دہشت گردوں کے ساتھ بھی کیا جائے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جو ابھی کفایت صاحب فرمائے تھے کہ جب ثالث رہیں اور وہ فریق نہ بن جائے, اور فریق رہے وہ ثالث نہ بن جائے. ثالثی اور جہاں فریق انسان کو ہونا چاہیے وہاں پر واضح ایک لائن ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی صورتحال ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی تاریخ کے طالب علم ہیں, آپ پروگرام کرتے آ رہے ہیں, آپ صحافت سے وابستہ رہے, وہ کہ آپ ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ رہے, لیکن آپ نے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ رہتے ہوئے بھی اس زمانے میں بھی طلبہ سیاست کی اور غور سے دیکھا بغور صورتحال کو. یہ صورتحال ہمیں جس طرف لے جاتی بھی نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں بوٹوں کی چھاپ تو نظر آ رہی ہے, لیکن ہمیں کچھ اور نظر نہیں آ رہا. ہمیں کہیں پر بھی کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دے رہا. پھر آخر میں یہی ہوگا کہ ملک اور قوم کی سلامتی کی خاطر بوٹ ہی بوٹ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, میں آگے چل کے آپ سے اس پہ بات کروں گا. میں ذرا جنرل امجد صاحب سے لے لوں, پھر میں آتا ہوں جناب ان سے کنکلوژن لوں گا جناب نہال ہاشمی صاحب کی طرف. جنرل امجد صاحب, ڈاکٹر عامر لیاقت حکومت کے نمائندے ہیں, مایوس ہیں حالات سے, خود وزیر اعظم کی اسپیچ سے دیکھیں وہ مایوس ہیں. آپ کی بھی ہم نے اسٹیٹمنٹ سنی تھی, اس میں بھی آپ نے بھی یہی کہا تھا یہ دھونس دھمکی کون لا سکتا ہے, کیا ہے سر یہ اپوزیشن جس قسم کے رویے اختیار کیے ہوئی ہے, جو کر رہی ہے, اور جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, جو الزامات ہیں ایک طرف, دوسری طرف حکومت اور حکومت کے وزیر اعظم ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے گلیوں میں کھڑے ہوئے دو لوگ جو ہیں, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے, بولنا نہیں چاہتا, نیشنل ٹی وی میں اس قسم کا نظر آ رہا ہے. تو سر کیا واقعی بوٹوں کی جھنکار نظر آ رہی ہے, بوٹوں کی چھاپ نظر آ رہی ہے, اور اگر یہ بوٹوں کی چھاپ آ گئی تو کیا پاکستان موجودہ صورتحال میں مارشل لا کا متحمل ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ماشاء اللہ وغیرہ تو میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آرمی اور ہمارے ادارے بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر حالت میں پروان چڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں جمہوریت کو. اب یہاں جو عامر بھائی بات کر رہے تھے, یہاں پہ وہ سمجھنے کی بات ہے کہ دو فریق, حکومت کا کام ہے کہ وہ ڈیلیور کرے اور عوام اس سے مطمئن, اور اس کے لیے اس نے کوشش کرنی. اس میں جو کمی بیشی رہتی ہے یا اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو وہ اپوزیشن کا کام ہے کہ نہ صرف وہ تنقید کرتی ہے, حکومت کو کڑا وقت دیتی ہے, بلکہ وہ ساتھ تجاویز بھی لے کے آتی ہے, اور یہ کام ہوتا ہے پارلیمنٹ. آج پارلیمنٹ کو لگتا ہے کہ ہم نے ریڈنڈنٹ اس کو استعمال اس کا بند کر دیا ہوا ہے, وہ شاید ہم استعمال نہیں کر رہے. لیکن دوسری طرف جہاں اپوزیشن غلط راستے پہ نکل گئی ہے وہ ہے ایک آپ کے لیے جو سیکیورٹی چیلنج بنتا جا رہا ہے. اپوزیشن کے جو نعرے اور جو بات چیت یہ کر رہے ہیں یہ اس طرح ہے کہ جیسے یوں لگتا ہے کہ بی جے پی کا جلسہ تھا اور وہیں سے کوئی آ کے لوگ تقریریں کر رہے ہیں. یہ وہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. ہمیں وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے جہاں آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ دشمن کے لیے موتی بن جائے اور وہ استعمال کرتا ہے. جب یہ صورتحال آ جاتی ہے تو پھر آرمی جو دخل دے گی وہ سیاست میں دخل نہیں ہوگا, وہ اس حلف کی پاسداری ہوگی جو آرمی نے اٹھایا تھا. وہ حلف کیا ہے کہ آپ ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے نجات دیں گے, مقابلہ کریں گے اور اس کو ختم کریں گے. یہ جو اندرونی صورتحال یہ ہمارے ایکچولی جو ہمارے سارے خطر کلامی کی معذرت چاہتا ہوں جنرل صاحب, ایک جملہ بس عرض کرنا ہے, آپ کی خطر کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں اتنا اس وقت ظاہر ہے کہ میری بات ترجمانی آپ کر گئے. یہ میں وہی جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم بلوچستان کو آزاد ریاست بنائیں گے. یہ جملہ جنرل صاحب یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں نہیں, اس کی تردید آ گئی ہے سر, اس کی تردید آ گئی ہے, اس کی تردید آ گئی ہے. اویس نورانی صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب, یہ تردید کا فائدہ نہیں. میری ایک بات سنیے. جب انہوں نے یہ کہا
میں ان کی بات سن لوں کہ چلیے ان کی سلپ آف ٹنگ. پنڈال میں کسی نے وہاں جتنے بیٹھے ہوئے تھے لیڈر, کسی ایک نے اس کو کنڈیم کیا یا اس کے کہا کہ جناب ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے, یہ انہوں نے کیا بات کی ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو یوں لگتا تھا کہ ساروں کی یہ رائے شامل ہے اس میں. کسی ایک شخص نے نہیں اٹھ کے کہا کہ یہ اویس نورانی کیا بول کے گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ جب آپ یہاں تک بات پہنچائیں گے پھر آپ کو کسی سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے. ریاست کی جو ریاست کا دفاع اس کی ذمہ داری, یہ ہمیں سب کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جنگ ہے آج کل نیریٹیوز کی. آپ نے اجیت دوول کی آپ بات سنی, وہ جو دو نیوکلیئر پاور جب ہو جاتی ہیں تو فوجوں کی لڑائی بڑی کم رہ جاتی ہے. فوج صرف آپ کو وہاں دفاع کرتی نظر آئے گی. یہ ملک اندر سے کھوکھلے ہو کے برباد ہو جاتا ہے کیونکہ اب نیچر آف وار جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے. میزائل چلیں گے, ایئر فورس کام کرے گی, اور یہ لوگ اندر سے جو ہے ہمارے یہ اس طرح کے راگ آپ کو اندر سے کھوکھلا کریں گے. بھئی آپ بات کریں حکومت کی کارگزاری کی, آپ بات کریں مہنگائی کی, بالکل کریں, آپ کا حق بنتا ہے اور عوام آپ سے توقع کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہر وقت میاں نواز شریف کو باہر سے چھوڑا ہوا ہے, کیا جواز ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میری حکومت اس طرح گرا دی. کہ کس نے گرائی بھائی؟ آپ کی حکومت, آپ کی پارٹی نے 5 سال پورے کیے. آپ نکلے اپنی جعلی کاغذات اور جو آپ نے وہاں پہ دیے اس کی وجہ سے, جو جھوٹ بولے اس کی وجہ سے. آپ کو تو نہیں نکالا کسی نے. اب یہ پاناما بار سے آیا, وہ آپ کو عدالت میں لے گئے, آپ نے عدالت میں جا کے کیس لڑا, آپ وہاں سے مار کھا کے آئے. اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. یہ خود غرض انسان لگتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, یہاں پہ آ کے خرابی ہو رہی ہے, ورنہ تو ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ جلسہ کرتے ہیں, بہت بڑا جلسہ کرتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے. آپ احتجاج کرتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے. آپ عوام کے لیے مہنگائی کے اوپر احتجاج کرتے ہیں, عوام بھی خوش, ہم بھی خوش ہیں. لیکن یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نہال ہاشمی صاحب رسپونڈ کریں. میرا سوال تو اب کیا جہاں صاحب نے سوال اٹھا دیا, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ اسلامی فلاحی ریاست کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ لوگوں کو حقوق دینے کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ ایک چین اور امن کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ سپرمیسی کی بات نہیں ہوتی, وہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہوتی ہے. آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان ایک نیوکلر پاور ہے, ببانگ دوحل پارلیمنٹ سے بھی اور پی ایم ہاؤس سے بھی بھلے سلیکٹڈ ہوں. ان کو کہنا چاہیے تھا فرانس کو کہ یہ ملک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے بنا ہے. اور ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ان کے شان میں اگر گستاخی کریں گے تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مگر کیا کیا کہ حکومت اور دوسرے لوگوں نے تقسیم در تقسیم کر دیا ہے قوم کو. کوئی بھوک سے بے روزگار ہے, بلک رہا ہے, کوئی دوائی کے وجہ سے بل بلا رہا ہے, کسی کے بچے مسنگ ہیں, گم ہو گئے ہیں, وہ تڑپ رہا ہے, کسی کو خوف ہے اپنے گھر کے بجلی کا بل دینے کا اور گیس کے بل دینے کا. یہاں کوئی آئین کی بات نہیں ہوتی ہے, اقدار کی بات نہیں ہوتی ہے, جمہور کی بات نہیں ہوتی ہے, ہر آدمی طاقت کی بات کرتا ہے. ہم نے غلامی بھی دیکھی ہے, آزادی بھی دیکھا ہے, انگریز کو ہم نے دیکھا ہے, ہم نے چنگیز کو بھی تاریخ میں دیکھا ہے کہ کیا کیا تھا. جب قومیں منتشر ہو جاتی ہیں تو اسی طرح سے ہوتا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کو منتشر کیا جائے, اپنے طاقت کا استعمال. کوئی بوٹ کے لے کے آئے, کوئی کہیں سے بھی آ جائے. پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے, پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کو جینے کا حق ملنا چاہیے, خوشحالی ہونی چاہیے, ہر وقت فسطائی سوچ نہیں ہونی چاہیے, دھمکی نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں دھمکی سے ہٹلر نے بھی کچھ نہیں کیا ہے, تو عمران خان تو کیا ہے؟ عمران خان کیا چیز بیچتے ہیں ہٹلر کے آگے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ ان کو جس کام کے لیے معمور کیا گیا تھا وہ ڈیلیور تو کرتے. بھائی زرعی ملک ہے ہم, پیداوار ہمارے ملک میں ہوتا ہے گندم کا, پیداوار ہمارے ملک میں ہوتا ہے چینی کا. چلے چینی اور گندم مہنگی ہو گئی, دوائی کیوں مہنگی کر دی بھائی؟ تاکہ مارکیٹ میں آ جائے. گیس اور بجلی کیوں نہ کریں ہم بلوچستان میں بات کہ جہاں سے گیس نکلتا ہے وہاں کے لوگوں کو گیس نہیں ملتا ہے؟
کیوں نہ کریں ہم بات وہ اس امید کے ساتھ پاکستان سے وابستہ ہے کہ پاکستان میرا وطن ہے اور پاکستان ہمیں خوشحالی دے گا. کیوں نہ کریں ہم بات جب بلوچستان کے طلبہ لاہور میں آتے ہیں اور ان کے اسکالرشپ بند کر دیا جاتے ہیں, کیوں نہ کریں ہم بات جس کے پورے خاندان کے بچوں کو, دیکھیے کوئی جرم کیا پھانسی میں ٹانگ دو, اس کو لٹکا دو, عدالت میں پیش کرو اس کو, مگر میں مالک نہیں ہوں پاکستان کا, ہر کوئی مالک ہے پاکستان. یہاں کوئی بادشاہت کا نظام نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ سلامت فرمان جاری کریں گے اور کوئی آدمی کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا, زندان میں بھیج دیا جائے گا, کسی کو جاگیر دے دی جائے گی, کسی کو گلے سے ہیرے کے ہاتھ دے دیے. نہیں 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 نہیں, یہ ووٹ سے بنایا تھا ہمارے آپ کے آباء اجداد نے, یہ ووٹ سے ہی بچے گا اور یہ ووٹ سے ہی چل رہا ہے اللہ کے فضل سے آگے اور چلتا رہے گا تا قیامت. یہاں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, سیکیورٹی ہمارے پیٹ کا ہے, ہماری سوچ کی سیکیورٹی ہے, ہماری بدماشی کی سیکیورٹی ہے, ہماری طاقت کی ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہو. یہ چیز ہمیں ختم کرنا ہوگا. اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو مساوات محمدی پہ چلنا ہوگا, اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو برابری کو حقوق دینا ہوگا. ہمیں تب پاکستان کو کوئی تقسیم نہیں ہے, ہم میں مصنوعی تقسیم کے ایک جھنڈے کے لیے. دیکھیے بر صغیر کے لوگوں کے کلچر الگ تھے, روایت الگ تھے, زبان الگ تھے, مگر ایک کلمہ لگایا جب مسلم لیگ کے جھنڈے کے تلے آئے تو پاکستان بن گیا. بڑے بڑے لوگ گھوڑے پہ سوار ہو کے تلوار لے کے گھومتے رہے, کوئی پاکستان, مگر کلمہ کی طاقت اور سیاسی طاقت, جب قائد اعظم نے کہا ووٹ دو پاکستان کے لیے تو پھر پاکستان بن گیا. پاکستان نہیں بنا ایسے, اور متحد ہوئے ہیں ایک ہی نعرہ کے پیچھے کہ ہمیں پاکستان میں اسلامی فلاحی ریاست ملے گا, تعلیم کی آزادی ہوگی, زراعت کی آزادی ہوگی, تجارت کی آزادی ہوگی, معاشرت کی آزادی ہوگی, ہم پہ کوئی جبر نہیں ہوگا, ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہوں گے. ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو دوسرے درجے کے شہری کا درجہ دے دیا. ہر دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ مشکوک آدمی ہے. کیوں؟ کوئی مشکوک نہیں ہے پاکستان میں. ایوری ون از اے پیٹریوٹ ان پاکستان. کوئی پختون مشکوک نہیں ہے, کوئی سندھی مشکوک نہیں ہے, کوئی مہاجر مشکوک نہیں ہے, کوئی پنجابی مشکوک نہیں ہے. ان سب کے آباء اجداد نے حصہ ڈالا, یہ سب ٹیکس پیئر ہے, ہم سے زیادہ ہیں, ہم سے زیادہ جھنڈے لے کے چلتے. دیکھیے 14 اگست کو جب نکلتے ہیں ہم تو ہر پاکستان کا غریب امیر, جب ہماری شہداء کی بات ہوتی ہے تو غریب امیر قربان ہو جاتے ہیں ان شہداء پہ. ہر آدمی سلام کرتا عزیز بھٹی کے اس کردار کو. تو ہمیں قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے, ہمیں سیکیورٹی کی بات نہیں کرنی چاہیے, تھریٹ کی بات نہیں, ہمیں خوشحالی کی بات, روشنی دکھانا ہے لوگوں کو. اور کہیں پہ ڈیڈ لاک نہیں ہے, ڈیڈ لاک بنایا جا رہا ہے, ڈیڈ لاک نہیں ہے کہیں پہ. پارلیمنٹ کو آپ فعال کر دیں, ہر آدمی کی عزت کو دیں, آپ لوگوں کو اس کی رائے دیں, اس کے حق کی بات کرے دیں, پاکستان آگے بڑھے گا. پوری دنیا اسی. ٹھیک ہے سر, اور سب سے اہم ہے کہ آئین اور قانون, آئین کانسٹیٹیوشن میں جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانی پڑے گی, اس کے ذریعے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اس کانسٹیٹیوشن کی دی ہوئی فائن جاب کو نہیں اپنایا تو پھر اس کانسٹیٹیوشن کو ختم کر دیں. ایک سوال لے کر ضرور آؤں گا میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں, ناظرین پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی مفتی کفایت اللہ صاحب, میں جہاں صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کی صدارت آپ کے پاس ہے, ذمہ داری بھی آپ کی ہے. انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے, انہوں نے کہا اپوزیشن کا جلسہ سیکیورٹی چیلنج ہے, اور اس کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اویس نورانی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. اور ان کا یہ کہنا ہے, حالانکہ ان کی تردید آ گئی ہے, لیکن ان کا یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ پی ڈی ایم کے جو دیگر لوگ تھے انہوں نے اس موقع پہ اس کو کنڈیم نہیں کیا. تو کیا واقعی یہ جلسے سیکیورٹی چیلنج ہے؟ ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے میں ایک اچھی خبر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اسمبلی میں ناموس رسالت کی قرارداد متفقہ طور پر پاس ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے اختلافات کے باوجود بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم اس میں اتفاق رائے رکھتے ہیں, اور بلا شبہ بلا شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنی کشش ہے کہ ان اختلافات کے باوجود ہم ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. یہ ہماری سیاست کی صحت مند روایتیں ہیں. لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو قوم, اگر یہ نہ ہوتا اور جو نہ کرتا تو قوم ایسے جوتے مارتی نا سر. یہ معاملہ کوئی ملک کسی عام سلطنت کا نہیں ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس میں سب ساتھ نہ ہوتے تو یہ قوم جوتے مارتی سر. اس سے اتفاق ہے آپ کی ان جذبات سے.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. میں ذرا قرآن مجید کی ایک آیت سے آپ کے اس جواب میں استدلال لینے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ کہ آپ دشمن کے مقابلے میں ہر مورچے میں بیٹھ جاؤ. تو مورچوں کی مختلف نوعیت ہوتی ہے. آپ کا الگ کام ہے، میرا الگ کام ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں آئین پاکستان سے. ہمارے بعض لوگوں کا، بعض اداروں کا یہ کام ہے کہ ملک کی سلامتی کا خیال کریں. وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کی وجہ سے ہمارا سکون ہے، ہمارا ملک باقی ہے. وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. سیاستدانوں کی ڈیوٹی یہ کہ ملک کو آگے لے کر چلیں، اس کے معاشی مسائل حل کریں، سیاسی مسائل حل کریں، غریب عوام کو فائدہ دیں. تو میرا دائرہ کار بھی معلوم ہو گیا، ان کا دائرہ کار بھی معلوم ہو گیا. اب ان میں سے کوئی آدمی جا کر وہ قومی سلامتی کے دائرہ کار کو متاثر کرے گا تو سیاستدان غلط کرے گا. اور قومی ادارے کے وہ سلامتی کے ادارے اگر آ کر یہاں کریں گے تو اس آیت کے بھی خلاف ہوگا اور یہ اس آئین کے بھی خلاف ہوگا. ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں. اگر آج فوج آتی ہے اور ملک کی سلامتی کے بارے میں وہ لوگوں کو سزا دیتی ہے، موسٹ ویلکم، وہ آ جائے. لیکن ان کو ایوب خان کے بارے میں بھی ایک رائے قائم کرنی ہوگی، یحییٰ خان کے بارے میں بھی ایک رائے قائم کرنی ہوگی، ضیاء الحق صاحب اور جنرل پرویز مشرف کے بارے میں بھی ایک رائے قائم کرنی ہوگی، جنہوں نے اس قوم کا وقت ضائع کیا. آسان بات ہے، آپ غلطی نہ کرو، غلطی آپ سے ہو جاؤ تو قوم سے معافی مانگو. یہ اپنے قوم سے معافی مانگنا یہ بری بات تو نہیں ہے. اچھا سر، میرے سوال کا جواب آپ نہیں دے رہے. ٹائم ہو جائے گا، 4 منٹ ہم چلے جائیں گے. سر بہت بڑی بات کی ہے جنرل امجد صاحب نے، اس کا جواب دیں پہلے. سر پہلے اس کا جواب دیں. میں آ رہا ہوں. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سرنگو ہو کر وہ سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. یہ تو میں نے عمومی طور پر اس کا جواب دیا ہے. جنرل عامر لیاقت صاحب کا لہجہ تو ٹھیک تھا، بلکہ میں اس کو دلیل بناؤں گا. حکومت ہماری بات نہیں سنتی تو عامر لیاقت صاحب کی بات سنیں، راجہ ریاض کی بات سنیں اور میجر صادق کی بات سنیں. جب ان کی صفوں سے ایسی آوازیں آنے لگیں تو پھر آپ ان کی کارگزاری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے جنرل صاحب نے کہا کہ یہ جلسہ بی جے پی کا جلسہ لگ رہا تھا. خیر میرا خیال نہیں سر جملے کو ادھر نہ کریں. انہوں نے اویس نورانی کے سٹیٹمنٹ پہ بات کی ہے، وہ جواب دیں. اور دوسرا جو ہے انہوں نے کہا ہے سیکیورٹی چیلنج ہے. یس سر، اس کا جواب دیجئے. ابھی تک نہیں دیا آپ نے. آپ موقع دیں گے نا؟ آپ موقع دیں گے نا؟ میں تو دے رہا ہوں سر، آپ مسلسل اس سے ہٹ رہے ہیں. ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو جو اس طرح لگا ہے یہ ان کی، میں سمجھوں ادب کے ساتھ عرض کروں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. میرے نزدیک محب وطن لوگ اپنے جمہوری اور پرامن حق استعمال کر رہے ہیں. ہاں ایک بات آئی ہے اویس نورانی صاحب کے بارے میں. اویس نورانی صاحب کی بات تھی تو کل میں نے کلپ بھی نہیں سنا تھا، میں نے کہہ دیا تھا کہ بھئی میں ان کا خاندانی پس منظر جانتا ہوں. یہ محب وطن لوگ ہیں، تحریک پاکستان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اگر میری تصدیق کریں عامر لیاقت حسین صاحب تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اور ان کے خون کے اندر پاکستان کی محبت شامل ہے. اب ایک بات آ گئی ہے تو بات سبقت لسانی میں آ گئی. وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے اور کچھ اور کہہ گئے. اب سبقت لسانی کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی بات کرتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس، اور غلطی سے اس کے منہ سے ابلیس نکل جاتا ہے. اب اگر دوبارہ اس نے دہرایا تو ہم کہیں گے بھائی آپ نے تو ابلیس کہہ دیا ہے. جب ایک ہی دفعہ کہہ دیا تو یہ مان لیا جائے کہ سبقت لسانی ہے. پھر سبقت لسانی والا خود طے کرتا ہے کہ میں نے یہ کس پیرائے میں سیاق و سباق سے کٹ کر کس طرح بات کی ہے. تو انہوں نے جب بات مان لی تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جنرل صاحب کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ کوئی غلطی جو دانستہ ہو یا نہ دانستہ ہو اس کو خامخواہ لیں. یہ سوال ان کا ٹھیک بنتا ہے کہ وہاں کسی لیڈر نے منع کیوں نہیں کیا. میرے خیال میں کسی کا توجہ نہیں ہوگی کہ ایک آدمی اتنی ذمہ دار سٹیج پر آ کر وہ اس طرح بات کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے وہ آزاد ریاست اس نے کہا، یہ تو غلط تھا، اس کو کوئی بھی ٹھیک نہیں کہتا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کنڈم کرتے ہیں سر. آپ اگر یہ بیان جو دیا ہے اگر یہ ملک کے خلاف، جی اگر یہ ملک کے خلاف ہے ڈاکٹر صاحب، میں اگر کوئی آزاد ریاست کہتا ہے نہیں، ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. میں آپ کے ذریعے سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں اختلافات کے باوجود پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. سر میرے سوال کا جواب دیں. میرے سوال کا جواب
جواب دیں. آپ پی ڈی ایم سے تعلق ہے, آپ لیڈ کر رہے ہیں, مولانا صاحب لیڈ کر رہے ہیں. میں ایک سوال ہے, ان کی میں نے بات کی, میں نے جنرل صاحب کے سامنے کہا کہ انہوں نے تردید کر دی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ کسی نمائندے نے, کسی پارٹی کے نمائندے نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. چلے اگر یہ جملہ گیا ہے, آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں سر؟ ہاں, اگر زبان پھسل گئی ہے تو ان کو معاف کیا جا سکتا ہے, اور اگر انہوں نے علی وجہ البصیرت کہا ہے تو ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, کنڈم بھی کرتے ہیں. ساتھ ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اسی قدر کرنی چاہیے. یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے, خدا نخواستہ اسی قدر نہ کی گئی تو پھر ہمیں ایک بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. کر رہے ہیں سر, آپ کیا کریں گے, آپ کرنے لگے ہیں. جنرل صاحب آپ مطمئن ہیں, کیا کہتے ہیں؟ لیکن ایک سوال ہے اور ڈاکٹر صاحب, تو مجھے ایک جملہ بولنے دے, پھر انشاءاللہ آپ کو موقع دوں گا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب کو پی جی پی کی والی اینک اتار دے تو یہ ٹھیک لگے گا. ملک ملٹری وار سے نہیں ٹوٹتے, معیشت سے ٹوٹتے ہیں. آپ کے سامنے روس کا واقعہ سامنے ہے, اور آج کل ہماری معیشت ایسی ہے, جتنے جلد ان حکمرانوں کو گھر بھیجا جا سکتا ہے یہ ملک کی سلامتی کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, جنرل صاحب تیار ہیں بھیجنے. جنرل صاحب یہ ایک تو آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس پہ, لیکن سر ایک سوال چھوٹا سا کر دوں. سر, عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر ملک سے باہر بہت اہم جگہوں پر بہت ایسے جملے بونے جو وہ بھی سیکیورٹی چیلنج ہے, لیکن انہوں نے اس کی تردید نہیں کی, نہ اس کی تصحیح کی. کیا کہیں گے سر؟ بالکل آپ کی بات درست ہے, اس کی تصحیح کر کے بھی میرا خیال ہے وہ اطمینان نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے کہ جب ایک لیڈر باتیں کرتا ہے, اب سوچئے کہ پیپلز پارٹی نے 3 الیکشن روٹی کپڑا مکان پہ لڑے, آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا دے دیے کسی کو روٹی کپڑا مکان؟ اور پی ایم ایل این کا دیکھیں, میں مفتی صاحب کی ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک چیز جو میں ان کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں خود کنڈیم کرتا ہوں ایوب خان کو, میں کنڈیم کرتا ہوں یہ یحییٰ خان کو بھی, مشرف کو بھی, ضیاء الحق کو, لیکن میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دکھ یہ ہے کہ ان حضرات نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ جب وہ آئے تھے تو حالات کیا تھے. کم از کم اس سے یہ سبق تو سیکھیں کہ ہم یوں نہ دہرائیں. آج پھر آپ ملک کو اسی رستے پہ لے کے جا رہے ہیں, پھر کو کل آ جائے گا تو پھر رونا شروع ہو جائے گا 2-4 سال بعد کہ جناب یہ دیکھیں جی آ گئے تو ہم نے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی جب آتے ہیں اس وقت کے حالات پہ کبھی آپ نے تجزیہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں, میاں نواز شریف کا حال دیکھیں. پہلے غلام صاحب کو کہا کہ جناب میں آپ کی ڈکٹیشن نہیں مانتا, یہ آئینی کام تھا, یہ صدر کے پاس اختیار آئینی, آپ کہتے ہیں میں ڈکٹیشن نہیں مانتا. واپس آئے, آگے ایک صدر کو گھر بھیج دیا, ایک اٹیک کیا پہلے سپریم کورٹ پہ, پھر سپریم کورٹ میں بغاوت کرا دی, پھر چیف جسٹس کی چھٹی کرا دی, پھر ایک چیف عوام صاحب کی چھٹی کرا دی. بھائی آپ کو اگر آئین نے اختیار دیا تو آئین نے اختیار کو استعمال کرنے کی بھی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے کرنا ہے. اب اگر کوئی آگے اس کو نکالتا ہے ملک بچانے کے لیے تو آپ کو پھر برا لگتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں ان کو سمجھاتے کہ بھائی ایسے کرتوتے نہ کیا کریں؟ جب آپ ملک کو ایک نہج پہ پہنچا دیتے ہیں, کوئی بچانے کے لیے آتا ہے, پھر اس کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے اور لٹکا رہتا ہے. اب دوسرا اس کا پہلو دیکھیے, میں کہتا ہوں کہ اگر ایوب خان برا تھا تو اس نے بری پروڈکٹ ہمیں ذوالفقار علی بھٹو دیا, وہ بھی اتنا ہی ایمبیشس آدمی تھا. اس کے بعد ہمیں آگے ضیاء الحق صاحب تو انہوں نے نواز شریف پیش کر دیا, اس کے بعد مشرف صاحب آگے تو آپ کو زرداری پیش کر دیا این آر او کر کے. وہ سارے برے تھے, جو ان کی پروڈکٹ ہے وہ اچھی ہے, اس کو آپ 40 سال سے سینے پہ لگا کے پھر رہے ہیں. آپ کو خیال نہیں آتا کہ بھی یہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے, ان کو چھٹی کرائیں, ہم کو خالص لیڈر لے کے ہیں جو ڈکٹیٹرز کی پیداوار نہ ہو. آپ چمچوں کی طرح ان کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں سارے. یہ کیوں نہیں آپ درست کرتے اپنا؟ ٹھیک ہے, نہال ہاشمی صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ آپ دونوں نے بات کی آرمی چیف اور اسحاق ڈار کی چھٹی کی, اور بھائی 16 وزیر اعظم کی اس ملک پہ چھٹی ہو چکی ہے, اور ایسی چھٹی ہوئی ہے کہ خان لیاقت علی خان جسے ہم شہید ملت کہتے ہیں ان کو گولی مار دیا گیا. ہم نے آج تک تحقیقات کی نہیں کی. اور جس نواز شریف کی آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اس ملک کو اور بھٹو صاحب نے مل کر کے جوہری قوت بنایا, اور میزائل لے کے آئے, اور الخالد ٹینک لے کے آئے, اور جے ایف تھنڈر لے کے آئے. سر میں بولا نہیں ہوں بیچ میں, سر میں بولا نہیں ہوں بیچ میں. اور پھر نہیں بھائی, وہ مشرف صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ساتھ تھا
میرے سامنے کی بات ہے نیوکلیئر والا کے ساتھ. میں فوج میں تھا, لیفٹنٹ جنرل تھا, میں اس کھیل میں حصے دار تھا. سر سن لیجیے, مجھے پتہ کیا ہوا. سر سن لیجیے نا, یہ سائنٹسٹ اور پولیٹیکل لوگوں کا کام ہوتا ہے. بھٹو صاحب لے کے آئے تھے, قدیر صاحب, جی قدیر صاحب اس کو انیشیٹ کر رہے تھے, باقی سائنسدان بنے, پھر اس کو ڈکلیئر کرنے میں نواز شریف صاحب آئے جنہوں نے عملی اقدام اٹھائے. جے ایف تھنڈر لے کے آئے, بے نظیر صاحبہ کو تھریٹ ہوا انٹرنیشنل کہ آپ کوریا سے یہ میزائل. دیکھیے یہ اب قومی راز کو ہمیں نہیں بیان کرنا چاہیے, ہمیں معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, ہم اسے ایک دوسرے کو انڈورس کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آ کے سمجھتا ہے کہ وہ قائد اعظم سے بھی زیادہ سپر ہے تو وہ آئے, جس طرح سے وہ چاہے ملک چلائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو پہلے بھی دیکھیے اس ملک کے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ 2 وقت کی عزت کی روٹی ملے, ان کو رسپیکٹ ملے, ان کے روزگار کی گارنٹی, ان کو بجلی پانی ملے, انہیں سیکیورٹی نہیں, ان کو سیکیورٹی جس کا کام ہے وہ کرتا رہے. پولیس اس کے چوکیداری کرتی رہنا چاہیے. پوری دنیا میں ہوتا ہے, سیلاب آتا ہے, پوری دنیا میں لا انفورسنگ ایجنسیز آتی ہیں. بات ساری یہ ہے جو بات کفایت اللہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا ہر کوئی اپنے ڈومین میں رہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جناب دیکھیں ملک میں قومی ادارے صرف 3 ہیں, وہ ایک ہے پارلیمنٹ, دوسری ہے سپریم کورٹ, باقی ساری جو ادارے ہیں گورنمنٹ کی ڈویژن ہے, وزارتوں میں ہے. تو بھائی جو گورنمنٹ انسٹرکشن دے آپ اس کے تحت چلیں. ہاں ایک آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی کیا کہتے ہیں میڈیا بھی ایک چوتھا پلر ہے, ٹھیک ہے, آرٹیکل 19 آپ کی اسٹرانگ کرتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ماضی میں جناب ثاقب نثار صاحب کے دور میں کہ وہ عدالتوں سے حکومتیں چلا رہے تھے. تو صرف ایک وہ ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ, سوورن ادارہ, جس پہ گورنمنٹ کا کوئی انفلوئنس ہے, جیسے پارلیمنٹ ہے. مگر یہاں جب آپ انفلوئنس کرنا شروع کر دیں, جب آپ میڈیا پہ قدغن لگانا شروع کر دیں, جب لوگوں کو اس کے قد میں لانے, کٹ ٹو دا سائز کرنا شروع کر دیں, جب اپنے آپ کو دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں آپ نہیں لے کے آنا چاہتے ہیں, وہ پلاننگ نہیں کرنا چاہتے ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ریسرچ میں نہیں کرنا چاہتے, جمہور کو عزت نہیں دینا چاہتے ہیں, جو سیولین جو ان کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے, جو سائنٹسٹ ہیں, جو اچھے ڈاکٹرز ہیں, جو معیشت دان ہیں, ان کو اگر ہم ایج نہیں دیں گے اور ان کو ہم تھم کے نیچے دبا کے رکھیں گے, کوئی بھی ہو, خواہ وہ بزنس مین ہو, بیوروکریٹ ہو, نہیں چلے گا. بیوروکریٹس کو بھی چاہیے کہ آپ ماسٹر نہیں ہیں. اگر آپ ڈی سی ہیں, کمشنر ہیں, سیکرٹری, آپ کو مراحت اس لیے دیا ہے کہ اس آدمی کو گیٹ کے باہر نہ بیٹھال کے رکھیں, اس کی ضروریات کو سنیں. ہماری عدالتی نظام کو بھی یہ چاہیے کہ آپ مت سنیں, آپ پاکستان کے عام غریب لوگوں کو انصاف دیں. لوگ کل کہتے پھریں گے کہ جی انگریز کے دور میں تو اچھا تھا, تو اور پھر ہمیں تقسیم بھی نہیں کرنا چاہیے قوم کو مذہبی میں اور علاقائی میں, اور نہ کسی کو بہت زیادہ پیٹریوٹ بتانا چاہیے اور کسی خطے کو کمزور بنانا چاہیے. ہمیں بہت ساری فیصلہ سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہر کوئی آئین کے ڈومین میں جب رہ کے کام کرے گا, اپنے کام میں مخلص رہے گا, تو پاکستان آگے نکل جائے گا. پاکستان اس سے آگے نہیں نکلے گا کہ ہم ایک دوسرے کی لاتے پیر کھینچ رہے ہوں. جس کو عوام منتخب کرے اس کو حق دیں آپ, جس کو عوام ریجیکٹ کر دے اسے آپ بھی ریجیکٹ کر دیں, اور اس کو موقع دے کہ اگلے بار پھر وہ اگر جیت کے آنا چاہے تو آ جائے. یہ کوئی ہماری سپر ماسٹر نہیں ہے, کوئی بھی ادارہ نہیں ہے. پارلیمنٹ بھی آئین کے تابع ہے, آئین کے تحت کام کرے گا, آئین سے بالا تر ہو کے وہ نہیں کر سکتا کئی کام. نہ کوئی ہمیں کوئی اس طرح کی بات بتائے. ہمیں جس طرح ایسا بھی دور آیا پاکستان میں مشرف کے دور میں کہ قائد اعظم کو لوگ ڈسکس کرنے لگے پاکستان ٹھیک بنا. میں نے جرت کیسے ہو گئی لوگوں کو, ان کو نہیں یاد ہے کہ غلامی کیا تھی, کہ پورے کراچی کے بندر روڈ پہ ایک مسجد نہیں تھی. ہم بات کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں پاکستان ہم نے بنایا کیسے ہے, اور ہم نے بنایا اس لیے تھا کہ اس کو ہم خوشحال ملک بنائیں گے, ہم اس کو جمہور کا ملک بنائیں گے, ہم اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم ابن جران کے دور میں جائیں گے. ہم جب مسلمان عروج پہ تھا, ہمارے سامنے ٹرکی ایک ماڈل ہے, ملیشیا ایک ماڈل ہے, وہاں تو اس طرح کی باتیں نہیں ہے. وہاں پہ سیولین جو پارلیمنٹ ہے وہ آگے لے جاتی ہے. وہاں پہ تو رجب طیب اردوغان نے کسی کو غدار نہیں کہا, نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کو ان کے حقوق دینا ہے. ہمیں یہ سرٹیفکیٹ, ہندوستان تو تب خوش ہوتا ہے نا جب آپ کشمیر کے وزیر اعظم پہ FIR کاٹ دیتے ہیں غداری کے. ہم کیا کام کر رہے ہیں. ہمیں دیکھیں ہمیں ہندوستان سے نہیں خطرہ ہے, جنرل صاحب یہ بات ٹھیک ہے, ہمیں خطرہ ہے اپنے اعمالوں سے. ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنا ہوگا. کسی کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. ہم 22 کروڑ لوگ ہیں یار, بڑی قربانیاں دے کے پاکستان کو ہم نے بنایا, اور اس کو قربانیاں ہم دے رہے ہیں آج بھی. ہمیں اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے, ابھی جو بتایا ہے معاشی طور پہ ہمیں مضبوط کرنا ہے, لوگوں کو عزت دینا ہے, ریاست کو ہر انڈیویجول کو عزت دینا ہے. ٹھیک ہے سر, بس 30 سیکنڈ ہے, ہم جیسا آپ کو رسپونڈ کریں گے 30 سیکنڈ. ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز واضح کروں, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حق حکومت صرف اور صرف
عوام کے منتخب نمائندوں کا، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمیں سب کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک امانت کے طور پہ ملک دیا جاتا ہے. آپ مترک العنان بادشاہ نہیں، آپ بالکل ہر چیز کے مالک نہیں ہیں. کیا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا آئینی تھا؟ میں ابھی اندحال بھائی مجھے آئین کی تقریر سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب آپ آئین میں جو حدود ہیں اس میں رہے. میں آپ کو سینکڑوں بتا سکتا ہوں کہ میاں صاحب کبھی اپنے آئین کی حدود میں نہیں رہے. وہ جو مانگتے ہیں وہ یہی ہے کہ میں جو کچھ کروں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے، کسی چاہے چیز سے کوئی آگے بھی ہو، ڈکٹیٹر سوچ جو ہے وہ خطرناک ہے، چاہے سویلین کی ہو، چاہے وہ سرونگ کی ہو. سوچ جو ہے وہ ڈکٹیٹر کسی کی بھی ہوگی وہ خراب ہوگی، اور آئین کے اوپر اگر سب چلیں گے تو اس ملک کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت